مریض کو سکون چاہیے، اس کو اچھی بات کرو اس کے ساتھ، اس کو آدھا علاج ہو جائے گا باذن اللہ، پھر باقی آدھا علاج یا پڑھائی کا ہوگا یا دوا کا ہوگا، الحمدللہ اس سے ہو جائے گا۔ اچھی بات کرو۔ اگر راقی جلد بازی کہہ کر مریض کی ہمت توڑتا ہے یا یہ ہے یہ وہ ہے کہہ کر اس کو ڈرا دے گا تو وہ ویسے ہی مر جائے گا، مرے گا نہیں تو ٹینشن میں تو رہے گا نا۔ فضول وہ آیا تھا شفا یابی کے لیے، ایک اس نے راستہ اختیار کیا جو بالکل صحیح طریقہ ہے، اسباب اختیار کرنا واجب ہے، اس نے ایک سبب اختیار کیا۔ لیکن راقی کیا کرتا ہے؟ نہیں آپ کو ایسا ہے، آپ کو ویسا، اس نے کرا دیا اس نے کرا دیا، نہیں آپ کو اتنا ڈینجر ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا نہیں تو آپ کو اتنا وقت لگے گا۔ ارے تم کیا غیب جانتے ہو؟ اتنے یقین سے کل کی باتیں یا غیب کی باتیں کہنا کس بنا پر ہے؟ تو احتیاط طلب بات ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ جو انسان اپنا کل نہیں جانتا ہے وہ دوسروں کا کل کیسے بول سکتا ہے؟ تجربوں کی بنا پہ انسان کچھ کہتا ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ تجربہ ہے بس انسان کا، وہ غیب نہیں ہے۔ ہر انسان کا مقدر الگ ہوتا ہے، سب ایک جیسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے کوئی ٹھیک نہ ہو۔ کبھی انسان کو دیکھو مرض رہ بھی جاتا ہے تو مگر اچھی باتوں کی وجہ سے اس کے دل میں ہمت اور قوت رہتی ہے، اچھا جی لیتا ہے وہ، باوجود تکلیف کے جی لیتا ہے وہ، سکون سے خوشی سے جی لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے مریض ہے وہ، خود اس کے مرض کا اس کو پتا ہوتا ہے، بیماریوں کا اس کو علم ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی خوشی کی باتیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ اچھا جی لیتا ہے۔ تو مریض سے کبھی بھی اچھی بات کرو، اس کی ہمت افزائی کرو، اس کی ہمت نہ توڑو، ہمت بناؤ اس کو پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جلد بازی سے نہیں، ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ اکثر راقی اس میں کرتے ہیں ایسے غلطیاں۔ تو بولنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے مکمل پختگی حاصل کرو کہ آپ کس تہ تک پہنچتے ہیں، آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں، آخر ہے کیا مریض کو۔ آپ واقعی یقینی طور پر کچھ صحیح بات کہہ سکتے ہیں تو کہنے کی کوشش کیجئے، ورنہ پھر آپ دیکھ لیجئے آپ کتنا معلومات رکھتے ہیں، آپ کتنے عجلت کرتے ہیں، آپ کتنی بے توجہ اور غیر ذمہ داری سے علاج کرتے ہیں۔ اگر ایسا آپ نے محسوس کر لیا تو پھر آپ خاموش رہیں اللہ کے واسطے، اسی میں آپ کی سلامتی ہے، مریض کی سلامتی ہے۔ اگر نہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہے، یعنی امانت داری سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اے راقی اگر آپ امانت داری سے مریض کو کچھ کہہ سکتے ہیں تو ہی کہیے، ورنہ خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ کوئی کچھ کہے تو اچھا کہے یا خاموش رہے، کوئی کچھ کہے تو اچھا کہے یا خاموش رہے، اس میں سلامتی ہے۔ اور لوگ جس میں بڑھ چڑھ کر مہارتیں دکھاتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ جو حاجت ہے وہ یہ ہے کہ انسان پڑھ کر دم کرے۔ اللہ کو منظور ہوا تو مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کو منظور نہیں ہوا تو نہیں ٹھیک ہوگا۔ لیکن زبان کی تو احتیاط ہے نا، زبان کی حفاظت ہو رہی ہے نا، الحمدللہ۔ وہ آدھا علاج ہے مریض کے لیے، آدھا علاج ہے، اس سے آدھا اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ نے اچھی باتوں سے اور زبان کی حفاظت کر کے اس کو سکون پہنچایا ہے۔ یہ سکون پہنچانے کی کوشش کریں، یہ نہ دکھانے کی کوشش کریں کہ آپ کہہ دے رہے ہیں اس کو یہ ہے وہ ہے، اس میں بڑا شر ہے۔ نہ کہنے میں سلامتی ہے، خاموشی میں بہتری ہے، الحمدللہ دونوں کے لیے سکون ہے۔ مریض اچھا ہو جائے، اس سے زیادہ مریض کچھ نہیں چاہتا۔ اور بہت سے مریض یہ غلطیاں کرتے ہیں، باوجود ان کو کہا جاتا ہے بار آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، پہلے وہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، رپورٹس لے کر آئیے، آپ نارمل ہیں تو ٹھیک ہے، لائیے رپورٹس بتائیے، دیکھیے آپ رپورٹس دیکھیے راقی، اس کے بعد اگر وہاں پر ہے کچھ یعنی نارمل ہے مریض، رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے نارمل ہے، رپورٹ سب کلیئر ہیں، نارمل ہیں، تو آپ جب پڑھیے اس پر، اس کا وقت بچائیے، آپ اپنا وقت بچائیے، دوسرے نیک کاموں میں لگائیے اپنا وقت، یا اپنی دنیا داری میں مصروف رہیے، کم از کم زبان کی پابندی ہوگی۔ لیکن جب آپ کے پاس رپورٹس نہیں ہوں گے، وہ لائے گا نہیں، آپ کو دکھائے گا نہیں، مطلب وہ گیا ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس، تو رپورٹس آئیں گے کہاں سے اس کے پاس؟ وہ سیدھا جیسے کچھ محسوس ڈاکٹر کو چھوڑ کر، ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر سیدھا راقی کے پاس پہنچ گیا، تو قصور ہے اس انسان کا۔
پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. جو بیمار ہوتا ہے انسان پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اس کے بعد ہی ڈاکٹر کے پاس رپورٹس نارمل ہونے کی صورت میں وہ راقی کے پاس جائے. ہاں بعض ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں, ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں مریضوں کی کہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں, اس میں ضرورت نہیں ہے, وہ یقینی بات ہے, جن آ گیا ہے اب کیا ڈاکٹر علاج کرے گا, وہ دواؤں سے انجیکشن سے جائے گا نہیں نا. جو باتیں واضح اس کے لیے نہیں, یہ بات کے لیے کہہ رہے ہیں جو واضح نہیں ہوتی ہیں باتیں, اس میں پہلے بہتر وضاحت ڈاکٹر کرے گا, یقین مانیے. وہ جو ڈاکٹر میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں اس سے بہتر وضاحت راقی نہیں کر سکتا, ڈاکٹر ہی کرے گا. رپورٹس دیکھے گا, اس کے بعد جو کہے وہ کہے گا مرض, الحمدللہ وہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہے مرض, تو بس پھر راقی کا عمل دخل نہیں ہے, وہ بالکل دور رہے, بلا وجہ کسی کا وقت خراب نہ کرے. اگر رقیہ کوئی کروانا بھی چاہتا ہے تو اس کو بھیج دے ڈاکٹر کے پاس, نہ کرے, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا اس کا علاج. وہ دم کرا لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, دم کر کے ایک بار پڑھ کے دم کر دے, کوئی بات نہیں. قرآن بابرکت ہے, قرآن شفا ہے, اس سے بھی کچھ آرام ہونا ہوگا یا شفا ہونا ہو جائے گی, لیکن اس کا علاج دراصل عام طور پر ڈاکٹر کے پاس ہی ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض ہے. چھوٹی سی بات ہے لیکن لوگ برسوں لگا دیتے ہیں, بیماریاں پال لیتے ہیں, اپنا درد اپنی تکلیف بڑھا لیتے ہیں. اس کے بعد جب مرض اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کنٹرول کے باہر ہو جاتی ہے بات, ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے, جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, سکون سے جی نہیں سکتے, لمحہ لمحہ کو تکلیف, تب پھر نکلتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا راقی کے پاس جاتے ہیں. پھر ان میں بھی غلطی کرنے والے لوگ سیدھا راقی کے پاس چلے جاتے ہیں. راقی وہ رپورٹس نہیں دے سکتا, اتنے آلات ہوتے ہیں, اتنے ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, کتنے معائنے کیے جاتے ہیں, ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, کیا کچھ بنا پہ اس کے بعد جو ہے رپورٹ سامنے آتی ہیں, اس بنا پہ ڈاکٹر کہتا ہے تو ہے, نہیں تو نہیں.